لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں جب تک کہ جان و دل میں بس تو ہی تو نہ ہو۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک میں محبت الہی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، ان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، ان کی رگوں میں خون کی طرح شامل ہو جاتی ہے۔ کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو، خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں جب تک کہ جان و دل میں بس تو ہی تو نہ ہو۔ حدیث پاک میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے۔ اگر کسی کے دل میں اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی یا شوہر کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو یہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک میں یعنی آقا اس کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ دعویٰ تو ہم میں سے ہر ایک کو محبت کا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن پیمانہ کیا ہے؟ ترازو کیا ہے؟ جانچنے کا، ویریفیکیشن کا، پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ تو وہ پیمانہ ہے اتباع رسول، کہ جس کی زندگی میں اتباع رسول نظر آئے گا تو وہ تو محبت کے دعوے میں سچا شمار ہوگا۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو ایک مقام پر یوں بیان کیا، قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو آقا فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اقوال میں، افعال میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، عادات میں، اطوار میں، تہذیب اور تمدن میں، ثقافت اور کلچر میں، اوڑھنے بچھونے میں، معاشرت معیشت میں، خوشی اور غم میں، کاروبار میں، ان ساری چیزوں میں اگر نبی کی اتباع کرو گے تو تم پکے مومن اور محبت کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اب اس محبت کی جھلک، اس محبت کی مثال، اس محبت کا نمونہ ہمیں اگر نظر آتا ہے تو وہ صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، جنہیں قرآن نے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن نے کہا صحابہ پکے مومن تھے۔ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے تھے۔ اولئک ھم الفائزون، وہ کامیابی کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی،
وہ اللہ سے راضی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے، ان صحابہ سے راضی ہو چکا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت الہی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. مکے کے امیر ترین آدمی تھے، کپڑوں کے سب سے بڑے تاجر تھے، لیکن سارا مال محبت رسول میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اپنے تن کے کپڑے بھی اتار دیے. جب جبرائیل امین وحی لے کر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبرائیل آج تیرے تن پر فرشتوں والا لباس نظر نہیں آ رہا، تو نے تو ٹاٹ پہنے ہوئے ہو اور ببول کے کانٹے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو جبرائیل امین نے کہا کہ جب صدیق اکبر نے اپنے تن کے کپڑے اتار کر آپ کے لیے وقف کر دیے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹے لگائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو صدیق کا یہ حلیہ، یہ فقیرانہ درویشانہ لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آج فرشتوں کو کہہ دیا تم بھی صدیق کی مشابہت اختیار کرو. ایک موقع پر جب اللہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. صدیق اکبر کی پسندیدہ 3 چیزیں کون سی تھی؟ پہلی چیز النظر الی، محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہنا. وانفق مالی علی، اپنا سارا مال محمد الرسول اللہ پر نچھاور کر دینا. اور تیسری بات کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. تینوں باتوں کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ محبت الہی کی جھلک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق کی بیٹی ہے، باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے، عفیفہ کائنات ہے، 40,000 درہم کہیں سے ان کے پاس خیرات کے آ گئے، وہ سب راہ خدا میں تقسیم کر دیے. خود روزے کی حالت سے ہیں، افطاری کا وقت ہوا، خادمہ سے کہا کہ افطار کرنے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید کر لے آؤ. وہ کہنے لگی پیسے نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تم پہلے بتا دیتی میں کچھ انتظام کر دیتی. یعنی 40,000 درہم ایک دن میں راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، اپنی افطاری یاد نہ رہی. یہ محبت الہی کی جھلک ہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک پاؤں سے لنگڑے اور معذور بھی ہیں، جہاد میں جانے کا وقت ہے، یہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ شریعت میں رخصت ہے کہ بوڑھے پر جہاد فرض نہیں، معذور پر جہاد ضروری نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی کہا آپ تو بوڑھے بھی ہیں، آپ تو معذور بھی ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج. فرمانے لگے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں
کہ اپنے اس پاؤں سے جنت کی سرزمین کو رون دوں۔ جب اجازت ملی جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے تو دعا کی، اے اللہ مجھے دوبارہ گھر والوں کے پاس نہ لوٹانا، راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ مٹ جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ یہ محبت الہی کی جھلک تھی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً غزوہ احد سے پہلے رات کو دونوں ایک گوشہ تنہائی میں چلے گئے، آپس میں کہنے لگے پہلے ایک دعا مانگے گا، دوسرا اس پر آمین کہے گا، پھر دوسرا دعا مانگے گا، پہلا اس پر آمین کہے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ کل جب دشمن سے ٹاکرا اور سامنا ہو تو میرے مقابل ایک مضبوط جنگجو قسم کا فائٹر کافر آئے، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر تیزی سے حملہ کروں، پھر میں اس پر غالب آ جاؤں، پھر میں اس کو قتل کر دوں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا، پھر حضرت عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کل کو جب دشمن سے سامنا ہو، میرے مقابلے میں بھی ایک طاقتور دشمن آئے، میں اس پر تیزی سے وار کروں، وہ مجھ پر تیزی سے حملہ کرے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرے اعضاء کا مسئلہ کرے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ عبداللہ کیا لائے ہو، کیا کر کے آئے ہو، میں کہوں گا بزبان حال ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں یہ کہوں گا ربا ایک جان دی تھی وہ بھی تیرے نام پر لوٹا کر کٹوا کر آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ اگلے دن جب جنگ ہوئی دونوں کی دعائیں ایسے قبول ہوئی، سعد بن ابی وقاص غازی بنے، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بنے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہمراہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ان کی اپنی جان سے، ان کی اولاد سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے مال سے اور کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ تھی۔ اسی لیے تو اللہ اکبر کبیرہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک دن جوش میں آ کر کہنے لگے اے اللہ آپ تو جانتے ہیں 73 سال ہو گئے اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہیں دی۔ یہ جملہ بڑا مختصر ہے، اس کے کہنے میں چند سیکنڈ لگے، لیکن بہت بڑی بات ہے، بہت بڑیا بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ ہمارے دل میں چند گھڑیوں کے لیے اللہ کی محبت نہیں سماتی اور اس کے دل میں 73 سال ہو گئے اللہ کے علاوہ کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی دنیا کی ساری خواہشات، دنیا کی ساری حاجات،
دنیا کی ساری ضروریات، دنیا کی ساری مجازی محبتیں رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی۔ پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوش ہوئے، جس کے دنیا سے چلے جانے پر آسمان بھی رویا، اسلام بھی رویا۔ جو رستے سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کے منہ سے بات نکلتی ہے رب قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جنت میں ایک محل ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا ایک قریشی نوجوان کا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ جواب ملا وہ عمر ہے۔ اتنی بشارتیں جس کے لیے آئی، وہ عمر مسجد نبوی میں بیٹھا رو رہا ہے، اے اللہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا پیاس سے مر جائے تو میرا کیا بنے گا؟ وہ عمر صحابی رسول سے پوچھ رہا ہے کہ تم رازدار رسول ہو، تمہیں اللہ کے رسول نے راز بتائے ہیں، تمہیں منافقین کے نام بتلائے تھے، کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں؟ اتنا اللہ کا خوف غالب ہے۔ مجنون جو ہے نا، لیلا مجنون کی کہانی مشہور ہے، تو یہ مجنون ریت پر لیلا کا نام لکھتا تھا، اس کو سکون ملتا تھا۔ یہ مجازی محبت ہے، یہ فانی محبت ہے۔ ان محبتوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اگر دیا بھی ہے تو ایک حد میں، ایک لمٹ ہے اس کی، کہ یہ مخلوق کی محبت خالق کی محبت پر غالب نہ آئے، یہ مخلوق کی محبت رکاوٹ نہ بنے دین پر چلنے سے۔ تو اگر وہ مخلوق کی محبت میں اتنا مخلص ہے کہ ریت پر لیلا کا نام لکھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ دل تو اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے ہے۔ فرمایا ہر مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہر مومن کا دل بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں جب غیر کی محبت کو ہم جگہ دیں گے تو اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ یہ دل کس کام کا، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو۔ خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بس تو ہی تو نہ ہو۔ یہ مجنون کو اس کا باپ مکے لے گیا کہ یہ تو لیلا کی محبت میں سوکھ چکا ہے، کانٹا ہو چکا ہے، دن بدن کمزور ہو رہا ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ لباس کی فکر، نہ نیند کی فکر۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، اس کو ترس آ گیا، اس کو مکے لے گیا، چلو حج عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور میں دعا مانگوں گا کہ اے اللہ اس کے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دے۔
چنانچہ جب طواف کیا اور ملتزم سے اور غلاف کعبہ سے باپ لپٹا اور اس مجنون کے سر کو بھی غلاف کے اندر ڈالا، اس زمانے میں تو اتنی رش نہیں ہوتی تھی، تو اس باپ نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تیرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے، توبہ کر۔ تو مجنون نے توبہ کی، الہی تبت من کل المعاصی لیکن من حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ باپ نے کہا ایسا ظالم ہے، جس کے لیے لایا ہوں وہ توبہ تو کر نہیں رہا ہے۔ اس نے اس کو ڈانٹا سمجھایا تو اس نے پھر کہا الہی لا تسلبنی حبها ابدا یرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ مجنون نے کہا اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور جو میری دعا پر آمین کہیں اس پر رحم کرو۔ یعنی باپ کو اشارہ دیا کہ تم بھی میری دعا پر آمین کہو۔ اب یہ مقصد کیا ہے واقعہ سنانے کا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں مجنون کو دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ حدیث نہیں، یہ خواب ہے۔ تو مجنون نے خواب میں کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کیوں؟ کہا کہ تو لیلا کی محبت میں مخلص تھا، اگرچہ مجازی عشق تھا، مجازی محبت تھی، لیکن میں تیری محبت کو بطور نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ مجازی محبت میں اتنا پکا تھا، تم حقیقی محبت میں اتنے کچے ہو۔ ایک اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ پہلے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے، بیت اللہ کا سفر کرتے تھے، کہ راستے کچے تھے، مسافر پکے تھے۔ آج راستے پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے۔ تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے، کیسے آئے گی؟ دکان میں بیٹھ کر، آفس اور دفتر میں بیٹھ کر، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، اپنی ڈرائیونگ سیٹ اور عمدہ گاڑی میں بیٹھ کر، صبح اور شام دنیا کی باتیں کر کے نہیں، اللہ کی محبت دل میں آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ سبزی ملتی ہے سبزی کی دکان سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے کی دکان سے، سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے، اللہ ملیں گے اللہ والوں کی دکان سے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ کی محبت آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، تبلیغ میں جانے سے، خانقاہوں میں جانے سے، قرآن کریم کے درس میں بیٹھنے سے، حدیث کے درس میں، حدیث کے حلقے میں بیٹھنے سے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، ورنہ دنیا کماتے کماتے خود چلے جائیں گے، خواہشات پوری کرتے کرتے خود پورے ہو جائیں گے، نمگڑے ارمان، ادھورا ارمان لے کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور اولاد کو بڑھانے کی فکر نے، حرص نے تمہیں غافل کر دیا، تم قبروں تک پہنچ گئے۔ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جبکہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن۔ یہ آدم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں ساری پستی کی۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا بیلنس ہونی چاہیے، بالکل ہم کہتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن یہاں بیلنس نہیں ہے، ہمارے دنیا کا پلڑا جھکا ہوا ہے، ہمارا دین کا ترازو خالی ہے، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنی سوچوں کا محور، اپنے دل اور دماغ، اپنی جیب اور گریبان میں اگر میں اور آپ جھانک کر دیکھیں، خدا کی قسم دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دین کا نام نہیں، آخرت کی سوچ نہیں، اللہ کی محبت نہیں، مجازی محبتوں میں الجھنے بکھیڑوں میں مبتلا ہے۔ حرم کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے ایک عورت گزری، اس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی نماز توڑی اور جا کر اس عورت کو روکا، کہا تم اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تم میرے سامنے سے گزر گئے، تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ اس نے یوں اس کی طرف دیکھا، کہا تم نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ اکبر۔ کہا میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، میں اتنی غمزدہ ہوں، مجھے اپنا ہوش نہیں، میرے سر پر دوپٹہ نہیں، میں تیرے سامنے سے گزری مجھے پتہ نہیں چلا، اور تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور تیری توجہ میری طرف، تیری توجہ میری طرف۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو موت کو گلے لگانے کے لیے بے چین ہوں گے، پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک اللہ والے کی موت کا وقت آیا، نزع کی حالت شروع ہوئی تو خوشی سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کتنا مبارک ہے یہ مہمان، 20 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، مومن کے لیے تو موت گفٹ ہے، مومن کے لیے تو موت انعام ہے، مومن تو موت کے انتظار میں بے چین ہے۔ اس نے تو جنت کی نعمتوں کو سن رکھا ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آقا جنازے میں شرکت فرما رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آقا آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اتنی رش تو نہیں، ازدحام اور بھیڑ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے کہ سعد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ دنیا والے تو غمگین ہوں گے، سعد جا رہا ہے، عرش والے خوشیاں منا رہے ہیں، سعد آ رہا ہے۔ ایسی موت اللہ سے مانگے کہ فرشتے بھی جھوم اٹھے، عرش بھی جھوم اٹھے، اللہ بھی استقبال کر رہا ہو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کا جھرمٹ بھی سلام سلام کی صدائیں لگا رہا ہو۔ تحیتہم فیہا سلام۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسی موت کے لیے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے پھر قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ جیسے محبوب کا میسج آتا ہے تو آدمی بار بار پڑھتا ہے، محبوب کا لیٹر اور خط آتا ہے تو آدمی بار بار کھول کر پڑھتا ہے۔
تصویر کو بار بار دیکھ کر چومتا ہے، اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی پھر قرآن پڑھنے سے دل نہیں اکتائے گا، پھر قرآن پڑھنے سے اس کو چکر نہیں آئیں گے، پھر وہ محبت میں پڑھے گا، ایک قرآن دن میں پڑھ لے گا۔ حسن بن صالح، علی بن صالح دو بھائی ہیں، ایک ان کی ماں ہے، تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے میں ایک بھائی 10 پارے قرآن پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، دوسرا بھائی اٹھ کر 10 پارے قرآن پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، تیسرے حصے میں ماں اٹھ کر 10 پارے قرآن پڑھتی ہے، سو جاتی ہے، ہر رات گھر میں پورا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ ایسے بدقسمت ہیں جن کے گھر میں سال گزرنے پر قرآن ختم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے تک یہ ترتیب چلتی رہی، ایک والدہ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے کہا 10 پارے تو ماں پڑھا کرتی تھی، اب ہم نے 10 کے بجائے 15 پارے میں پڑھوں گا، 15 پارے تم پڑھنا، قرآن کی سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ عرصے تک دونوں بھائی 15 پارے پڑھتے رہے، کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، آخری بھائی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں قرآن کی یہ سنت زندہ رہے گی، اور روزانہ رات کو پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ اس کو اللہ کا پیغام سمجھ کر چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور محبت میں جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول رات کو نماز کی حالت میں مزے لے لے کر قرآن پڑھ رہا ہے، گھوڑا کھڑا ہوا ہے، چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے، یہ جوش میں زور سے قرآن پڑھتا ہے، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھل کود شروع کرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے، یہ آہستہ آواز کرتا ہے، گھوڑا بھی سنبھل جاتا ہے، پھر یہ جوش میں آ کر زور سے قرآن پڑھتا ہے، پھر گھوڑا اچھلنے لگتا ہے، پھر اس کو ڈر لگتا ہے، پھر آواز ہلکی کرتا ہے، ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز سے فارغ ہوا، اوپر کو ایک نور سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر فجر کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ فرمانے لگے تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا آج مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے، اسی لیے پورا دن گزر جائے اور قرآن کو ہاتھ میں نہ لے، اللہ اکبر کبیرہ، اس دل کی مثال ویران، خراب، برباد، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا مکین نہیں۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ کامیابی اونچائی ڈگریوں میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، خدا کی قسم قرآن اور حدیث میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ کوئی کرسی کا پجاری، کوئی مال کا پجاری، کوئی اقتدار کا پجاری، کوئی ڈگری اور منصب کا پجاری، کوئی شہرت، نام و نمود اور ریا کا پجاری دنیا کی الجھنوں میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا فلسفہ سمجھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ کیا تھا کہ نسل قربان کر کے اللہ کو ساتھ لیا، پوری نسل قربان کی لیکن اللہ کو ساتھ لے لیا۔ اور جس کو اللہ مل جائے، میرے دوستو، جب موت آئے گی، جب ڈیتھ وارنٹ جاری ہوں گے، جب روح نکل جائے گی، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ میرے ابا جان ہے، کہتے ہیں یہ میت ہے، یہ لاش ہے، یہ مردہ ہے، یہ ڈیتھ باڈی ہے،
یعنی روح نکلتے ہی نام ختم ہو گیا، عہدہ ختم ہو گیا، ٹوپی اور امامہ سر سے اتر گیا، لباس اتر گیا، جوتے اتر گئے، لاکھوں کی گھڑی اتر گئی، کروڑوں کی چین اتر گئی، اے ٹی ایم کارڈ آج کام نہیں آ رہا، آج چیک بک کام نہیں کر رہی، آج قلم نہیں ہل رہا، آج اس میں ذرا سی جنبش نہیں۔ پھر کوئی یہ نہیں کہتا یہ میرے ابو جان ہے، یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، یہ لاش ہے، یہ ناش ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ بے حس ہے، یہ بے جان ہے، اس میں حرکت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جتنی بھی زیادہ محبت ہو، ایک رات اس لاش کے ساتھ کوئی سو کر تو دکھائے، ایک رات کوئی اس کے ساتھ پاس بیٹھ کر تو دکھائے، ساری وفاداریاں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کریں۔ یہ کراچی اجتماع بھی الحمدللہ ایک موقع ہے، ایک غنیمت ہے، اللہ والوں کا اجتماع ہے، نورانیت روحانیت سے بھرپور ہوتا ہے، راہ خدا میں نکلے ہوئے لوگ، اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے لوگ، تن من دھن کی قربانی دیے ہوئے لوگ، جان مال لٹائے ہوئے لوگ، جب وہ جمع ہوں گے اور ہم بھی اس میں شریک ہوں گے تو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔